اتنی خوبصورت شخصیتوں کے درمیان جو اصل میں علم حلم اور محبت کے طلباء و طالبات ہیں. میرا وجہ تسمیہ ایک لفظ کے بعد میں نعت پڑھوں گا. میرا وجہ تسمیہ کریٹیوٹی ہے, گرافکس ہے. آئی ایم اے فالوور آف Allah's creativity. یہ جتنا کریٹیو ہے ڈسپلیز اس ایونٹ کا, وہ جو کیلیگرافی ہے, جتنے ڈسپلیز ہیں, یہ میرا کام ہے. I have created, I've got this opportunity to create these displays. الحمدللہ رب العالمین. اور میرا دوسرا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی نعتیں. یا صاحب جمال وایا سید البشر, یا صاحب جمال وایا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. اور لا يمكن ثناء کما بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت شکریہ جناب. مجھے اتنا ہی حکم ہوا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار اس طرح کی محافل کا حصہ بنائے. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کو تھوڑا سا تحت اللفظ جس محبت کی آپ نے بات سنی ہے وہی تحت اللفظ ایک نظارہ, تخلیق کائنات کا نظارہ ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تخیل کیا ہے. عروس شب کی زلفیں تھی ابھی ناآشنا خم سے, عروس تارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے, اور قمر اپنے لباس سے نو میں بیگانہ سا لگتا تھا, نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے. ابھی تھی ابتدا گویا, ابھی تھی ابتدا گویا, بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد ہو سرا
اور سجی ہے محفل کون مصطفیٰ کے لیے میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز میرے کریم میرے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بہت شکریہ. شکریہ جناب حجت صاحب. اور اب میں انعام الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ ہدیہ انعام پیش کریں. جناب قاری انعام الحق صاحب. تمام احباب محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رنگین یہ گلاب نا گلزار چاہیے رنگین یہ گلاب نا گلزار چاہیے رنگین یہ گلاب نا گلزار چاہیے طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے طیبہ کے دشت کا مجھے ایک چاہیے رنگین یہ گلاب نا گلزار چاہیے دنیا مجھ کو مالک انبار چاہیے دنیا مجھ کو مالک انبار چاہیے چشمے حضور کی ایک بار چاہیے چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے ہے قلب کی طلب نہ کسی حور سے غرض ہے
کعبہ کی عظمت مجھے تسلیم ہے مگر کعبہ کی عظمت مجھے تسلیم ہے مگر میری جبیں کو کھوچائے سرکار چاہیے میری جبیں کو کھوچائے سرکار چاہیے رنگی نیے گلاب نا گلزار چاہیے سودے دے مجھے جامی سا عشق سے سودے دے مجھے جامی سا عشق سے محتاج در کو بس سرکار چاہیے محتاج در کو بس سرکار چاہیے رنگی نیے گلاب نا گلزار چاہیے ماشاءاللہ ایک اہم انعام سماعت فرمانے نسیم اختر صاحبہ صحابہ سے ہیں اس کی یہاں تشریف لائے ان کو امداد کیا جا رہا ہے نسیم اختر صحابہ سے در ہیں آج میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آج سیشن ہے تو ہماری ویسی کی روایت کے لیے ہم مزید بھی سنیں گے اور وقت کا کچھ دامن بھی تنگ ہے تو ایسا ایک سوال ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بیچ میں ایک ناچی بھی شامل کریں گے وہ سوال دو کے موضوع اس سے متعلق اتنا نہیں ہے لیکن عام موضوع بہرحال وہ ہے بہت زیادہ اور یقیناً آپ سے پرسنلی بھی لوگ یہ سوال بہت پوچھ رہے ہوں گے یہ جو کورونا کی ویکسین آئی ہے اس کے حوالے سے بہت سے خدشات بھی ہیں لوگوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کچھ بات کرنا ہے عظیم حضرات جہاں تک تو کسی سائنٹیفک ریسرچ کا معاملہ ہوتا ہے ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے اس سے جاب آف ہے بایولوجین سائنٹسٹ کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کو پراپرلی اپریشیٹ کیا جائے اور خدمت خلق میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ میڈیکل سائنس ایک واحد سائنس ہے کہ جب سے وجود میں آئی ہے اس کے خلاف خدمت انسان کا ہی کوئی ایسا نقش قائم نہیں ہوتا اور ہمیشہ سے ایون ان دی بک آف گاڈ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یوت الحکمت جسے ہم چاہتے ہیں یوت الحکمت ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا کہ جب ہم کسی کو حکمت عطا کر دیں تو ہم نے سمجھو خیر کثیر عطا کر دیا بعض اوقات ہمارا جو مین پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اہل کفر کو یا اہل شرک کو یا مخالفان مذہب کو ہم یہ کریڈٹ دینے تیار نہیں ہوتے لیکن وہ معاملہ اور ہوتا ہے جنت اور دوزخ کا معاملہ اور ہے ایٹرنل لائف کا اور ایٹرنل عذاب کا معاملہ اور ہوتا ہے مگر تمام مذاہب کے کوئی بھی ہوں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہو whether he believes in God or doesn't جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوت الحکمت من یشاء کہ جسے چاہا اللہ نے حکمت من یشاء نہیں یہ موجود ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ وصف دے دیتا ہے اور کچھ بیمار ان کی ہمت اور ان کی محنت کی وجہ سے بھیج دیتا ہے اب دیکھیے الیگزینڈر فلیمنگ 12 سال بیچارہ ایک کلچر پہ محنت کرتا رہا اور اس کو کچھ نہیں مل رہا تھا
اور اس محنت کے عوض اللہ نے ایک بدتمیز عورت کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی روٹی کو باعث کرم بنا دیا، اور وہاں سے اس نے ایک اینٹی بیماری جو ہے یعنی سب سے بڑی پینسلن دریافت کر دی، جس نے کم از کم جنگ عظیم میں مبتلا 2 کروڑ انسانوں کی جان بچائی۔ اسی طرح نیوٹن نے کوئی چیز دریافت نہیں کی، مگر 12 سال جس ہمت و محنت سے اس نے خصوصی موضوع کرنے لگی، اللہ نے اس کا صلہ اس کو کشش شکل کی صورت میں دے دیا، اس کی تھیری کی صورت میں، گریوٹی کی تھیری کی شکل میں دے دیا۔ اس معاملے میں اللہ فیاض ہے، اور اسی کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلی صفت قرآن میں جو مینشن ہوئی ہے رب العالمین، کہ وہ اپنے اعتقاد کی نفی کرنے والوں پر بھی روٹی تنگ نہیں کرتا، ان کے حساب کتاب میں کمی نہیں لاتا، اس لیے کہ رب العالمین کی وہ صفت ہے کہ جس میں کسی قسم کا تعصب شامل نہیں ہے، کسی قسم کی محبت شامل نہیں ہے۔ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور بلا کسی کم و کاس کے تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے یکساں عمل یہ ہے کہ اللہ انہیں رزق مہیا کرتا ہے۔ اللہ عقل کی وہ چیپٹر بھی لکھتا ہے جس سے کوئی سائنسدان جو ہے محنت کر کے کسی عظیم انسانی فلاح و بہبود کے منصوبے اور فارمولے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ویکسین میں کسی قسم کا کوئی ایسا تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ان سائنسدانوں نے کیا، ابھی ایک اور ایلیمنٹ شامل ہو گیا، اس میں تھوڑی آپ کو بعض لوگوں میں سمجھ آتی ہے، بعض نہیں آتی، کہ ساری دنیا میں ایک سڈن اکنامک ڈپریشن آتی ہے۔ یہ کئی مرتبہ ہوا کہ ساری دنیا ایک بڑے سویر اکنامک ڈپریشن میں چلی گئی، اور بعض میں ایک دنیا کو چلانے کے لیے ایک ایسے ایلیمنٹ کی دریافت ہو جاتی ہے جو دوبارہ انسانی ہیومن اکانومی کو on a very large basis پھر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یہی حالت تھی کہ دنیا کمپلیٹ ڈپریشن میں تھی، نکل آیا، دیکھتے ہی دیکھتے موبائل ایک ایسی آفت بن گیا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں چلا گیا، اور اس کی وجہ سے جو بزنس اسٹیبلش ہوئی اور بہت ساری قوموں کے عروج و زوال میں وہ ایک بڑی وجہ بن گیا۔ اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کرونا اب رخصت پہ، میں ویسے زیادہ تو نہیں بلیو کرتا، مگر آپ سے ایک بہت کچھ دن پہلے ڈریم شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بھی اس تردد میں تھا، آپ بھی سب بیٹھے ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو سزاوار تسلیم کرتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو بغیر کسی پرٹیکولر احتیاط کے بلانا اس کا۔ تو میں اس فکر میں تھا، تو میں نے ایک خواب دیکھا، میں ایک ڈاک یارڈ میں کھڑا ہوں، اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ 2 لڑکے ہیں، ان میں ان کے لباسوں کے رنگ آسمانی اور سفید ہیں، اینڈ ایوری باڈی نوز دے آر کروناز۔ تو مجھے پہلا تو تعجب ہوا کہ یہ 2 کیسے ہیں، ہاؤ کین وی کال دیم، یہ 2 ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ کرونا کو بائی سیلولر تو نہیں ہے، جس میں ایک سیل جو ہے ڈیفینسو اور ایک سیل جو ہے اگریسو ہے۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں تھیں، مگر مجھ سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، میں نہیں پرواہ کر رہا ان کا، میں نے سارے کرونا میں اللہ کی مہربانی سے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ شوخیت طبع کی وجہ سے نہیں کی، مزاج کے غرور کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں ایک ایسی دعا پڑھتا تھا کرونا کے خلاف جو اللہ میں نے شروع ہی کرونا میں مجھے عطا کی، فوج کو دی، پولیس کو دی، جملہ احباب کو دی، ساری دنیا میں وہ نشر بھی ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، حزب البحر کا ایک حصہ ہے، خواجہ ابو الحسن شاذلی اسے حزب البحر میں لائے ہیں۔ تو یہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। तो इस दुआ की ऐसी बरकत रही कि मैं सारे में बग़ैर किसी, मेरा नक्स भी था, आई वांटेड टू बट आई कुड नॉट, कि मैं बग़ैर किसी एहतियात के बैठा रहा। एंड एवरी डे आई मेट अबाउट 100-150 पीपल। तो मुझे अल्लाह ने इस आफत से बचाए रखा। मगर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ख्वाब में मैंने उनको बुरा नहीं देखा, हॉरेबल थिंग नहीं देखी मैंने। वो जो यंग से लड़के थे, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटा लड़का बड़ा शरारती है और उनके ड्रेसेस भी मुझे को आफत और तबाही के ड्रेस नहीं नजर आए। जैसे उन्होंने आधा हिस्सा आसमानी रंग का लिबास है, आधा सफ़ेद है। तो मैं उठ के भी सोचने लगा कि ये इतनी बड़ी आफत भी नहीं है जिसे हम बड़ा अजाब समझ बैठते हैं। इट हैज सम अदर मीनिंग, इट हैज सम मॉरल मीनिंग्स बिहाइंड इट। एंड परहैप्स खुदा जब किसी बड़ी हिकमत को इस्तेमाल करता है, जैसे देखिए बरतानिया उलमा बड़े उरूज बड़े बुलंदी पे था और वो चर्चिल ने और उनके साथ उनके जो अमीर बाहर था, ये दोनों तहिया कर बैठे थे टर्की को बांटना। तो ये जब कैलिपोली चिनकाले की जंग में ये जब आमने सामने हुए, इवन फ्रांस वाज देयर, तो देखो कि इतनी बुरी शिकस्तें उन्होंने तुर्कान अहरार ने दी कि बरतानिया उज़्मा की वो प्लेस ही चली गई, वो अजीम मुल्क रहा ही नहीं। वो उस जवाल का शिकार हो गया जिसके बाद एक छोटे से जजीरे में सुकड़ गया जैसे इट इज़ नाउ। तो ये बड़े बड़े किसी वक्त अल्लाह की तरफ से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो जहाँ के मुकद्दर में होते हैं, ये अफराद के मुकद्दर नहीं होते, ये जहान के मुकद्दर में होते हैं और बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ विल ऑफ गॉड इधर से उधर जाती है। जैसे को बहुत बड़ा जहाज समंदरी ऐने समंदर में अपना रुख बिल्कुल टिल्ट कर ले और फिर दुनिया बदल जाती है। कोरोना हैज़ वर्कड हिकमत इलाहिया के तहत खुदावंद करीम की जो मैंने एक बात आपको और बता दूँ कोरोना के बारे में कि इसने वो काम किया है कि शुरू में दो तहजीबात बहुत पावरफुल थी, रोमन और सॉरी ईरानियन तहजीब। एक तरफ अकामीनियंस रूल करते थे, हगामंशी ख़ानदान, और दूसरे तरफ अजमत रोम के शाहकार बादशाह बने फिरते थे। एंड उसी वक्त बीच में से एक माइनर सी पावर उठी है, अरब के सहरा से एक माइनर सी कुव्वत उठी है विच वॉज नोवेयर। एक छोटे से शहर से निकली हुई ये कुव्वत, और मगर ऐन उसी वक्त चाइना भी उरूज पा रहा था। हैरानी की बात है, ये एक हिस्ट्री का तकाबल है और दोनों पावर जो हैं एट ए टाइम ऊपर उठ रही थी और दोनों का आपस में वास्ता पड़ा। हत्ता कि जब ईरान का बादशाह मुस्तकिल शख्स था तो उसने चाइना के बादशाहों से मदद मांगी, बट नो चाइनीज एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू वर्क अगेंस्ट। उस वक्त इसको राशिदून की हुकूमत कहते थे। तो चाइना ने राशिदून के खिलाफ किसी किस्म की भी हरकत करने से इनकार कर दिया। और उसकी एक और वजह बाद में आई कि चाइना में एक बहुत बड़ी बगावत हुई, इसे ल्यूशान बगावत कहते हैं, और बादशाह को मुअत्तल कर दिया गया, माजूर कर दिया गया। तो उन्होंने एबासाइड खुलफा से मदद मांगी। उस वक्त अब्बासी खुलफा से उन्होंने मदद मांगी। अब्बासी खुलफा की मदद से उस बादशाह और जीन क्या नाम था उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसको बहाल किया। चाइना और इस्लाम मुसलमानों के ताल्लुकात इतने गहरे थे उस वक्त कि इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि शंघाई में जो मुसलमान आबाद थे 200 साल की खाना जंगी जो चाइना में हुई, उनमें से किसी ने भी इन शंघाई मुसलमानों को टच नहीं किया। दे सो मच रिस्पेक्ट इन मुसलमान। क्या आप देखते हो कि उसी किस्म का माहौल अब पैदा हो? और इसका एक बड़ा बाइस करोना भी है। जो अथॉरिटी जो जिस अजमत का वेस्ट दावेदार था, अमेरिका, यूरोप, वो अब 0 लेवल पे पहुंच गया। और उसके बरक्स एक बहुत बड़ी तरक्की
عظیم معیشت جو ہے ہمارے بغل میں ہمارے ہمسائے کو چلے گئے. چلتے چلتے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کنفیوشس نے کہا تھا, میں پہلے آپ کو حدیث رسول سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق پہ اتنا زور دیا کہ اصحاب نے عرض کی کہ شاید یہ اللہ ہمارے ہمسائے کو ہماری جائیداد میں بھی حصہ دار بنا دے, ہماری وراثت میں بھی حصہ بنا دے. اور بالکل ایگزیکٹلی یہی قوم جو تھا, یہی سبق جو ہے کنفیوشس نے اپنے لوگوں کو دیا کہ اگر تم نے مضبوط اور پائیدار حکومت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو بھی اتنے ہی مہربانی سے دیکھو اور اتنی مدد کرو اور اتنی اس کی معیشت سدھارو جتنی تم چاہتے ہو. اب دیکھا یہ کیسے مسائل بن رہے ہیں کہ آج کے دور میں پھر یہ ٹوٹل شفٹ جو ہے یہ ان ملکوں کے حق میں دو, اگرچہ ہمارا ذاتی حال بہت برا, اللہ رحم کرے, مگر پھر بھی مسلمانوں سے انسیت اور ہمارے پاکستان سے انسیت میں چائنا کسی سے کم نہیں ہے. اور میرا تو خیال یہ ہے یہ کرونا جو یہ نعمت ہے یورپ کے لیے کافی ہے. میں نے پچھلے سال آپ سے کہا نہیں تھا کہ ہم غریبوں کو اس نے کیا کہنا, ہم بیچارے تو آگے ہی مرے مارے ہوئے ہیں, نہ مال ہے نہ حال ہے نہ قال ہے, تو ہمیں تو یہ ویسے ہی چھوڑ کے بھاگنے کو ہے. آپ اس کے حریف ہی نہیں ہو کرونا کی. اور انشاءاللہ تعالی میں آخری حصہ اس خواب کا بتا دوں کہ میں نے چھوٹے بھائی کو ڈبے میں بند کر کے ایکسپورٹ کر دیا. وہ بڑا ابھی پھرتا ہے, وہ شریف لگتا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ اب کرونا کا وہ جبر نہیں رہے گا, چھوٹی موٹی کہیں ادھر ادھر سے حرکت ہو جائے اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں, ڈھیٹ بڑے ہیں, ہماری امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے. اللہ کرے گا کب مزید کوئی نقصان اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. ہم اسی کے لیے خدا اور اس کے رسول کے شکر گزار بھی ہیں. یہ نعمتیں, یہ حفاظتیں ہمیں اللہ ہی کے حضور سے ملتی ہیں, اسی کے ہم شکر گزار ہیں. ایک سوال جو کہ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کسی بچی نے ایک سوال کیا ہے کہ میری دوست ہے بہت جھوٹ بولتی ہے اور چھوڑنا چاہتی ہیں, لیکن کیا کریں کہ وہ اس کو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ جھوٹ بول جاتی ہے. اور دوسرا اس نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اور ایمان لائے ان کی جو خوشخبری تھی اس کو دوبارہ اگر آپ بتاتے ہیں. یہ وہ پہلے تو وہ بچی کا جواب میرے پاس یہی کہ ہم سبھی جھوٹ بولتے ہیں تھوڑا بہت, اور تھوڑا بہت ہو, مگر جھوٹ میں صرف ایک ہی جھوٹ بہت برا ہے جس سے کسی دوسری ذات کو نقصان پہنچے. تو اس بچی کو یہ کہہ دو کہ عادت نہ بنائے اور کوشش کرے کہ ایسا جھوٹ نہ بولے جس سے لوگوں میں فساد ہو, ایسا جھوٹ بولے جس میں لوگوں میں صلح ہو, اس کا ثواب ہے. تو ایسا جھوٹ تیار کرے جس میں لوگوں کی صلح ہو جائے, محبت ہو جائے, ایک کی اچھی خبر دوسرے کو, دوسرے کی اچھی خبر. تو یہ واحد ہے, یہ واحد جھوٹ ہے جس کو قبول کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی. اور دوسری بات کیا ہے, جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور ایمان لائے ان کو جو ثواب آپ نے جی حضور عالی قدر کی حدیث یہ تھی کہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور اسلام قبول کیا ان کو ایک درجہ مبارک ہے. مبارک کا لفظ استعمال, ثواب کا نہیں ہوا. ان کو میری طرف سے ایک مبارک ہے. اور جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پہ ایمان لائے اور اسلام قبول کیا ان پر 7 مرتبہ کی رحمت ہو اور سلام نازل ہو اور ان کو مبارکباد ہو. اینڈ ماشاء اللہ تعالیٰ العزیز ہم اسے ڈیزرو بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے کہا واز کے دوران کہ یا رسول اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. تو حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا تم ایسی بات کرتے ہو تو خدا تمہیں اس زمین سے فنا کر دے گا اور ایسے لوگ لائے گا جو خدا و رسول سے محبت کریں گے, ان سے خطائیں ہوں گی, گناہ سرزد نہیں,
وہ توبہ کریں گے اور اللہ سے اللہ کے حضور معافی طلب کریں گے، اور یہ لوگ ان لوگوں پر خدا کا کرم زیادہ ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ خدا کے حضور خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو بھی۔ نیت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات تمام عمر کسی اس کے اعمال جو ہیں اپنی نیت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ نفاق پہ حکم طاری ہوتا ہے، منافق پہ حکم طاری ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اندر سے ایک ففتھ کالمسٹ کی طرح ہوتا ہے۔ بعض یہود اسلام قبول کرتے تھے، شام کو چھوڑ جاتے تھے اور جا کے لوگوں سے کہتے تھے ہم تو یار مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ یہ اسپیشل ٹیکنیک ان کی ایک ڈیولپ ہو گئی تھی جس سے وہ اسلام کا زور توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ سملرلی آپ دیکھ رہے ہو یہ حضور کی جو بہت ساری مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی فرانس میں بھی آپ کو فرانس پہ غصہ بھی بڑا آیا اور بڑے رولا بھی پڑا، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ فرانس نے ہم سے کیا رنگ اٹھایا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ فرانس شروع سے ہی مسلمان جو تھے ایک ہی قوت کو جانتے تھے، اس وقت انگریز بھی نہیں تھے، دو جرمنی سے عثمانی ترکوں کا واسطہ پڑا اور سب ان سے شکست کھا کے ذلیل و خوار ہوئے، مگر فرانس کا ہمارے ساتھ بڑا واسطہ پڑا۔ اور خواتین و حضرات تھوڑی سی ہسٹری آپ کو مدد دیتی ہے پورا تناظر سمجھنے میں۔ تو فرانس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی عظیم جنگ ہوئی جسے آپ کروسیڈز کہتے ہو، تو اس کو بھی ساروں لوگوں کو جو مسلمان لوگ تھے وہ فرنگی کہتے تھے، ان کو کوئی انگریز نہیں کہتا تھا، فرنگی کہتے تھے۔ اور اس میں فرانس کا ایک بادشاہ جو تھا مکمل، اور اس سے بھی پہلے میں شروع کروں کہ مسلمان حکمرانوں نے جنوبی فرانس پہ 100 برس قبضہ کیا رکھا، ناربون کے اضلاع ان کے پاس تھے، 100 برس مسلمانوں کا قبضہ فرانس پہ رہا۔ اور امیر بن طریف مالک لخمی نے 4 مرتبہ کوہ پیرینیس کو عبور کر کے فرانس کے تمام سرحدی علاقوں کو تہس نہس کر دیا۔ پھر باقاعدہ غلبے کے لیے امیر عبدالرحمن جو الغافر تھے وہ تولون کے میدان میں آخری مرتبہ حملہ آور ہوئے۔ اتفاق دیکھو کہ امیر دل کے عارضے سے فوت ہوئے اور وہاں لشکر ٹھہرا رہا اور انہوں نے مزید آگے نہیں بڑھے۔ اس جنگ کے بارے میں تمام یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس دن امیر عبدالرحمن کی وفات نہ ہو گئی ہوتی تو آج فرانسیسی کلیساؤں میں اذانیں بلند ہوتی۔ پھر ایک اور جگہ سنو کہ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو فرانس کا بادشاہ ایڈورڈ شاہ جس کا نام تھا، وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ آخری 9th کروسیڈ ہے جس میں وہ چڑھ کے آیا، مگر اتفاق سے اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جنرل جو تھا وہ کمان پہ تھا، امیر رکن الدین بیبرس اس وقت کمان پہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس لشکر کو مکمل تباہ کر دیا بلکہ فرانس کے بادشاہ کو بمائے اس کے تمام بیلنس کے گرفتار کر دیا۔ یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات، جب انہوں نے فرانس کا بادشاہ واپس مانگا تو امیر رکن الدین بیبرس نے ان پر اتنا بڑا جرمانہ لگایا کہ پورا آدھا جو تھا خزائن اس کے فرانس کے خالی ہو گئے۔ تو وہ بھولے تو نہیں اس ذلت کو، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اس ذلت کو بھولے نہیں ہیں۔ پھر اگر ان کے دل میں رنج ہو اور وہ اس قسم کی فضول باتیں کریں تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ اب ہم نے رکن الدین بیبرس کو لیا۔ یہی ہے نا مسئلہ، تو یہ ہے کہ اب ہمارے وہ جرنیل نہیں رہے، وہ بادشاہ نہیں رہے، وہ حکمران نہیں رہے۔ ہمارے حکمران تو ایسے ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان نے زیادتی کی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا ہم سے جنگ کریں؟ ہم سے تو نہیں ہوتا کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ تو صورتحال بدل چکی ہے، مگر فکر نہ کرو، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی العزیز۔ کچھ دیر تک، کچھ عرصے تک
احیاء ثانیہ کے وہ مجاہد آگے بڑھیں گے جنہوں خدا و رسول سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہوگی. محبت سے جنگ کرنے والے پیدا ہوں گے جو خدا و رسول کی خاطر مرنے پہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو میری رضا کی خاطر جان بیچ دیتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم ابھی ارطغرل دیکھ رہے ہو نا, ابھی تو ارطغرل دیکھ رہے ہو. ابھی تو آپ کو اپنی داستانوں کا نہیں پتا. آپ کو پتا ہے امیر ارطغرل نے کیا کیا تھا, کیوں وہ اتنی اس کے خاندان کو برکت دی گئی, کیوں اتنی عزتیں اسے دی گئیں, کیوں 650 سال وہ پوری یورپ میں بادشاہ رہا. اور ایک قصہ تو یورپ کا ہمیشہ ان کے قبضے میں رہا. تو کیا وجہ تھی کہ امیر ارطغرل 400 سپاہیوں کے ساتھ اناطولیہ کے میدان میں روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. اتفاق سے یہ بات نہ ان کو پتا شاید, کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں بتائی, ان کو نہیں پتا کیا بات ہے اصل میں. تو جب اناطولیہ کے میدان میں اترا تو 2 لشکروں میں جنگ ہو رہی تھی. ایک لشکر دبا ہوا تھا, شکست کھانے کے قریب تھا, اور ایک لشکر بڑا بھاری تھا اور فتح کے قریب تھا. وہ جو فتح کے قریب تھا وہ منگولوں کا لشکر تھا. جو شکست کھانے کے قریب تھا وہ خوارزم شاہی ترکوں کا قبیلہ تھا. تو اس نے مشورہ کیا کہ ہم تو روٹی پانی کے لیے آئے ہیں, کس سے فائدہ. تو اس کے سارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جیتنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ہمیں لوٹ مار کی اجازت مل جائے گی اور کچھ ہمیں جگہ بھی مل جائے گی, مال غنیمت مل جائے گا کچھ ادھر سے. تو امیر ارطغرل کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تم نے کیسی بات کر دی ہے, میں کبھی بھی مغرور کے خلاف, گرے ہوئے بندے کے خلاف نہیں جا سکتا, میں کبھی بھی کمزور کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. میں جب بھی لڑوں گا میں غالب قوتوں سے لڑوں گا, میں جب بھی لڑوں گا مغروروں سے لڑوں گا, اور میں اس چھوٹے قبیلے جو شکست کھا رہا ہے اس کا ساتھ دوں گا. اور جب اس کے 400-500 تو ساتھی تھے, جو دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارا سردار اتنا دلیر ہے, اتنا جرت مند ہے اور مردان عالم میں سے ہے, تو انہوں نے کہا جو مرضی کر ہم تیرے پیچھے جان دیں گے. تو پھر یہ پیچھے سے مڑ کے گئے اور انہوں نے منگولوں کے کیمپ پہ آگ لگائی اور حملہ کر دیا. ایک مورخ تو اتنا لکھتا ہے کہ اتنی جلدی سے انہوں نے حملہ کی کہ 5000 منگول پہلے ہی حملے میں تہس نہس کر دیے. منگولوں میں تو آفت آ گئی, انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فوج نے حملہ کیا, وہ بھاگ گئے. اور پھر خوارزم شاہی سلطان نے ان کو سوگوت کی جائیداد. یہ اصل سٹوری ہے ترکمانوں کے عروج کی, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں کچھ حصے تاریخی نہیں ہیں, کچھ حصے اصلی ہیں. اور یہ بھی اصلی ہے کہ انہوں نے فلم سلطان عثمان پہ بنائی ہے, مگر یورپ کی فتح میں سلطان اورہان کا حصہ ہے, جو سکاریا کے دریا سے آگے گزر کے ادرنا کی جنگ میں, اور ادرنا کو اس نے اسٹیبلش کیا, اور اکراس دی یورپ عثمانی ترکوں کا دارالخلافہ ادرنا تھا. پہلے بصرہ تھا اور دوسرا دارالخلافہ ادرنا تھا. اللہ ان پہ بھی رحم کرے جنہوں نے اسلام کو غرض و غایتیں بنایا. اور مذہبی ایک اور بات سن لیں ان کے بارے میں, ان کو 2 چانس ملے. ایک چانس یہ تھا کہ وہ ایشیائی اور مذہبی طاقتوں سے جنگ کریں, تو ارطغرل نے کہا ہم مسلمان بھائیوں سے جنگ نہیں کریں گے, ہم نے اپنا رخ اب ادھر کرنا جدھر کافر ہے. 3 صلیبی جنگیں ہوئی یورپ میں, آپ کو ان کا کوئی علم نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری ہسٹری سے یہ باتیں خارج کر دی گئی ہیں تاکہ مسلمان ڈپریس رہے, افسردہ رہے. یہ اس لیے 3 صلیبی جنگیں, کوسوو, وارنا کی جنگ تھی, یہ اتنی بڑی, اور موہاک کی جنگ تھی. اس میں صرف ایک جنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 45,000 کروسیڈرز قتل ہوئے, اور آج تک ان کی تاریخ میں لکھا ہے موہاک واز ناٹ لاسٹ, ایوری تھنگ واز لاسٹ. مگر ہمیں, ہمارے بچوں کو ان باتوں کو کوئی نہیں پتا. ہمارے ادھر تاریخ نہیں لکھی گئی, غیر نے ہمیں تاریخ لکھ کے دی ہے. اس لیے یہ مثال ہے, اسلام کے پاس اتنے ہیروز ہیں, اتنے ہیروز ہیں,
जितने उनके पास चूंटियां और मच्छर हैं इतने हमारे पास हीरोज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आएगा वक्त निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुर्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक ऐलान मैं दोबारा करूँगा। ये नसरीन अख्तर फ्रॉम सुहावा, खातून अगर सुन रही हैं, उनके हस्बैंड यहाँ स्टेज के पास हैं और बहुत परेशान हैं। हम कई मरतबा ऐलान कर चुके हैं, अगर तो स्टेज के पास बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनसे यहाँ मिल लें। बस अब हम एक नात अगर आपकी इजाज़त हो शामिल करते हैं, उसके बाद फिर हम वक्त हमारे पास थोड़ा मुख्तसर होगा और हम सवालात के हवाले से एक चीज़ में हमेशा कहते हैं हम यहाँ पे आपके सामने कि आप लोगों का हर सवाल अहम है। ज़ाहिर जिसके जहन में जो सवाल पैदा होता है वो बहुत अहम होता है। बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब प्रोफेसर साहब दे चुके हैं, किताबों में मौजूद हैं, और लेक्चर जो हुआ होता है उसमें बहुत से सवाल होते हैं। अब ये जो सर ने जवाब दिया उस बच्ची के सवाल के जवाब में, इसमें कोई 4, 5, 6 ऐसे सवालात हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे गए थे, उन सबके तकरीबन जवाब इसमें भी आ गए। तो अगर थोड़ा तवज्जो हम कर दें तो बहुत से सवालात जो हैं उनके जवाब मिल जाते हैं, और कुछ सवालात के जवाब आप थोड़ा खुद तवक्कुफ करते हैं, सर को सुनते हैं या खुद भी उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो आपके जहन में आ जाते हैं। इसलिए एक मुमकिन नहीं होता कि हम सबके सवालात जमा ज़रूर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें से एक अच्छा इंतखाब करें, लेकिन सब सवालों का जवाब ज़ाहिर है कि देना मुमकिन नहीं होता, वक्त भी कम है। और आप सबसे ये भी एक गुजारिश है, बार बार हम करते रहें कि आप सब की सेहत के लिए, सब की तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करते रहें। हम सबकी दुआओं में बेशक सर शामिल हैं। अब मैं अपने दोस्त मोहतरम दोस्त नमान गौरी से गुजारिश करूँ कि तशरीफ लाएं, नात के 2 शेर पढ़ें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह 3 शेर पढ़ें नात के। हम तो जमा ये हुए हैं आज के दिन नात के लिए। तो नुमान गौरी नासिरी पेश करें, उसके बाद हम सवालात जितना हमसे मुमकिन हुआ इस वक्त के अंदर कोशिश करेंगे कि सवालात मजीद पढ़ें। नुमान गौरी। हमेशा की तरह ये नात उस्ताद ग्रामी ने शफकत फरमाई और इसके रूह का ठीक करवाए। बिल्कुल सर के हुक्म के मुताबिक आप शेर पेश करके इजाज़त चाहूँगा। नहीं है आपसा कोई, नहीं है नहीं है आपसा कोई, नहीं है, नहीं गया कोई, नहीं है, नहीं गया कोई, नहीं है, मोहम्मद दूसरा कोई नहीं है, मोहम्मद दूसरा कोई नहीं है। या साहिबल जमाल या सैयदल बशर मिन वजहि कलौनी लगद नूरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादल खुदा बुजुर्ग तुझी किस्सा मुदस्सर मोहम्मद दूसरा कोई नहीं है, जो हम जैसे निकम्मों को निभाए
بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے، بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو صاحب ایک سوال ہے کہ دعا کی بہت فضیلت بیان ہوتی ہے ہر جگہ، بار بار فرمایا گیا کہ دعا کرو، آپ بھی دعائیں تعلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص، سوال کرنے والے کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنا شکر گزار ہے کہ اسے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتا، وہ راضی برضا رہنا چاہتا ہے، تو کیوں بار بار دعا کا کہا گیا؟ یہ خادم آزاد ایک مزیدار سوال ہے، مگر اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی کرنی چاہیے کہ میں کہیں اس جملے کے، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں دعا مانگنے نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں بہت بڑی خطائے عقل چھپی ہوئی ہے کہ شکر گزاری تو نام ہی دعا مانگنے کا، تو بھی ویری ٹرو۔ اگر میں شکر گزار ہوں گا تو میری دعا کا اظہار میری اس سے شکر گزاری کے لیے پورا ہوتا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو شاید خود فریبی ذات پہ مشتمل ہے، اور بندے کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، پرٹیکولرلی اگر میں یہ کہوں کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں دعا مانگوں، تو پھر میں کیا اسے یہ کروں گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعا نہ مانگوں؟ یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ دعا دیکھو ہماری تمام تسبیحات و ذکر و اذکار و تعلیمات قرآن کے باوجود ہم اس ستارے کی طرح ہیں جو بغیر منزل، بغیر کسی وجہ کے اپنے کائنات میں گھوم رہا ہے۔ اس کائنات بسیط میں اس کی منزل کوئی نہیں ہے، خود ہی چلتا ہوا اس کائنات میں غائب ہو جاتا ہے اور محو ہو جاتا ہے۔ مگر دعا ہماری تمام اعمال و اذکار کو ایک متعین رخ دیتی ہے۔ دعا بتاتی ہے کہ ہم اپنی آزردگی، تنہائی، ضرورت مندی میں ہم کسی ایسے صاحب سرمایہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جس سے مانگتے ہوئے ہمیں کبھی شرم نہیں آتی۔ اللہ کے حضور کوئی صاحب انا نہیں ہے، اللہ کے حضور کوئی صاحب سرمایہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی قسم کی بھی اس قسم کی انانیت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ میں اتنا متوکل ہوں،
ایک دفعہ ایک بہت بڑے ولی نے ایک دعا مانگی حضرت ذنون مصری نے اور کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے آزما لے. بڑا ناز کیا اپنی. خدا نے کچھ بھی نہیں کیا, ان کو ڈائریا لگا دیا. چلو کچھ عرصے بعد جب وہ ڈائریا 2-4 دن لگا رہا تو انہیں چیخ کہ بس میں ہر آزمائش سے باہر آیا. اب دیکھو نا کتنے تنتنے تھے مغربی ملکوں کے, اور کیا ہنگامہ تھا کہ میڈیکل میں ہم جیسا کوئی نہیں زمانے میں. ایک صرف چھوٹے سے مرض نے سارا ہی پول کھول دیا, ساری ہمت توڑ دی, ساری استقامت غائب ہو گئی, سارے دعوے جو ہے نظر تغافل ہو گئے. تو اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ میرا دل دعا ہے. اللہ سب کو لیتا ہے اور بغیر دعا بھی ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, مگر حسن دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ دعا مانگو, آپ عرض گزار رہو. اس سے ایک مالک کا تعین ہوتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اب دیکھو نا کون سی چیز باہر نکل جائے گی جو میں نے اس سے نہیں مانگی. میں تو ایسے درویش کی مثال آپ مجھے دے رہے ہو کہ جس کو زندگی میں سوائے ایک جھونپڑا چاہیے اور اسی میں وہ بھوک ننگ سے مفاہمت کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک سنگولیرٹی ہے جس کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا. دعا میں حسن ہے, دعا میں ملکیت کی تسلیم ہے. ساری کائنات اللہم مالک الملک ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ملک کس کا ہے, عزت کس کی ہے. ان العزت للہ جمیعا. رزق کس کا ہے, واللہ ترزق من تشاء بغیر حساب. اور رہتا کیا جو مسلمان, میں محبت مانگتا ہوں بیوی کی, بچے کی, پھر بھی مجھے اس سے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. ہماری چیز کیا ہے جو ہم مانگیں؟ سانس اس کے, اول و آخر, عزت اس کی, رزق اس کا. کوئی شے ہمارے پلے ہوگی تو ہم کہیں گے نا ہم نہیں مانگتے. سبھی کچھ اس کا ہے. اس سے مانگے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور صحیح وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ میں حائل نہ کر کے میں کماتا ہوں, ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ سارے دعوت فللہ, سب کا سب رزق مجھ پہ, رزق مجھ پہ ہے. اور یعلم مستقرہ و مستودع کل فی کتاب مبین. میں نے پہلی ہر چیز لکھ لی ہے. تمہاری کوئی چیز آزاد نہیں ہے, تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. واللہ غنی وانتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. اور فقیر کا تو وصف ہی مانگنا ہے. یہ بندہ شاید فقیر نہیں ہوگا. مجھے ویسا شعر یاد آ رہا ہے کہ حسرتوں کا بھی کوئی یوم جزا ہے کہ نہیں, میری حسرت میں بھی تھا تو اس سے محبت کرنا. تو یہ تو آپ نے جو بات فرمائی کہ دعا, محبت, عبودیت, اور یہ تو ایک تعلق کا نام ہے. امید ہے ہمارے دوست کو جس کے سوال تھا اس کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالک سے مانگنے اور مانگتے رہنے اور اس مانگتے رہنے پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوست نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, جو سوال بھی ہے اور کچھ شاید آرزو بھی ہے, کہ یہ ایک پروگرام پڑتا ہے سال میں, آپ 2 نہیں کر سکتے؟ ہاں 2 کر سکتے ہیں, 3 کر سکتے ہیں. ہم ہر سرمائی ایک پروگرام کر سکتے ہیں, مگر شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس کے اسباب بڑے بنتے ہیں. اور اصولاً زندگی میں چونکہ نہ میں نے کوئی تعلیمی یا کسی چیز کا کبھی آپ کو زحمت نہیں دی, نہ کسی شے کے لیے بھی میں جیسے پڑھا رہا ہوں ویسے اس اجلاس کے لیے ہمیں آپ سے کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے. ہم کنٹریبیوشنز بھی لیتے ہیں کیونکہ بہت بڑا اجلاس ہے اور اتنے بڑے اور اتنے اچھے. اب آگے مجھے آج اندازہ ہوا کہ ہم پہلے سے بھی دگنے ہو چکے ہیں. ہر سال کوئی 3-4 ہزار بندہ بڑھ جاتا ہے. ہر سال مجھے پولیس آفیسرز کی محنت کر کے 300-400 پولیس آفیسر بڑھانے پڑتے ہیں انتظامات کے لیے.
تو یہ وہ ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ کے مال و اسباب کی شرکت ہو جاتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک میری کوئی اتنی بڑی انٹینشن نہیں ہوتی کہ میں بار بار آپ کو کہوں کہ جی اس سلسلے، کیونکہ بذات خود میں خالی ہاتھ ہوتا ہوں، اللہ کے کرم سے جیتا ہوں، اسی کی مرضی سے کھاتا پیتا ہوں، مگر ان چیزوں کے لیے جو اسباب چاہیے ان کے لیے بار بار درخواست کرنی درست نہیں ہے. وی آر ناٹ این آرگنائزیشن، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. شروع سے میں اس چیز سے نفرت کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں ایک اور گروہ بنا لوں، ایک اور فتنہ کھڑا کر دوں. میں اس قسم کی کسی چیز کا قائل نہیں ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کھلے ڈلے ہم سب مسلمان ہیں، جو مرضی فرقہ ہوا ہے، مگر ان کے خیال میں یہ ذہن ہو کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر بعد میں جو بندی بریلوی مہاجر سب بن جائیں گے. سب سے پہلے ہمارا تصور ہے جو خدا و رسول سے ملا ہے مجھے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم سب ابراہیم کی ملت سے ہو اور ان کی اولاد ہو. ابیکم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو مجھے مسلمان ہونے سے بہتر کوئی ویلیو نہیں لگتی. میرا سارا تفاخر اس چیز میں ہے کہ ہم مسلمان رہیں، مسلمان کہلوائیں، مسلمان مریں. اس لیے یہ جب ذرا آگے جائیں گے، آپ میں سے کچھ لوگ اس کو ارینج کرنے کے قابل ہوں گے تو ہم آغاز کریں گے ایک دورے سیشن کے ساتھ، انشاءاللہ 6 months آپ انشاءاللہ. اچھا، کچھ اعلانات سماعت فرمانے. محمد سفدان صاحب ہیں، ان کی اہلخانہ کے لیے پریشان ہیں، وہ اسٹیج کے پاس آ جائیں یہاں سائڈ پر. اسی طرح ایک رجسٹریشن بک ایک گاڑی کی شاید ہے، وہ یہاں ہمارے پاس ہے، یہاں ملی ہے دوست کو، ہمارے والنٹیئر کو، تو وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو یعنی جس کی ہو نشانی بتا کر لے سکتا ہے. پروفیسر صاحب، سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس اب وقت کچھ کم ہے، آپ کی کچھ ہدایت بھی ہیں اس حوالے سے. میں یہاں خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہم بہت لوگوں کو آج مس بھی کر رہے ہیں، لیکن سر بھی بہت مس کر رہے ہوں گے، اور خصوصاً ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب، محمد عبدالجلیل صاحب. مجھے بڑا صدمہ ہے کہ وہ کرونا نے ان کو تھام لیا ہے اور وہ ادھر ہی رہ گئے ہیں، اور میں ان کی کمی بڑی محسوس بھی کر رہا ہوں. وہ میرا کچھ تھوڑا سا وزن بھی اٹھا لیتے تھے، بات ٹال لیتے تھے، اور مگر کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے وہ سن رہے ہوں گے. اینڈ لیٹس ٹوگیدر سے وی آل مس یو. جی، وی آل مس یو ڈاکٹر صاحب. ہم سب یقیناً ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اور اپنے جو دوست ہمارے آتے تھے بہت محبت سے، جو نہیں آ سکے کسی بھی وجہ سے، اور کورونا خاص طور پہ اس میں رکاوٹ بنا، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. پروفیسر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اگر والدین کے ہاں، اور یہ سوال سر آپ کے علم میں ہوگا کہ ویسٹ میں خاص طور پہ میڈیکل ایتھکس میں اس پہ بہت یہ سوال اٹھتا ہے کہ والدین ہیں، ان کے ہاں ذہنی معذور بچے پیدا ہوئے، 2 ہو چکے ہیں، اس کوشچن میں تو یہ کہا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان کو مزید بچوں کی پیدائش کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ کاش کہ میرے ایک دوست یہاں ہوتے، وہ جنرل ہوئے سیداری صاحب، پھر وہ ریٹائر ہو گئے. میں خلاص تو ادھر نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے 2 بچے اسی طرح معذور ہوئے. تو جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ آپ ٹرسٹ کرو گے کہ یہ تھیری غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر نصیب والے بچے بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو وہ اتنے اچھے بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پروفیسر ہم ٹرسٹ کریں گے. وہ ریگولرلی تسبیحات پڑھنی انہوں نے شروع کی. ان کے 2 بچے جو ڈاکٹروں کا کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، دس فالٹ ول کنٹینیو ٹو آل دی جنریشن وی پروڈیوس، مگر اس کے باوجود بڑے خوبصورت 2 بچے ان کے ہیں، موجود ہیں. اللہ کا کرم ان کے شامل حال ہے. وجہ میں آپ کو صاف بتا دوں کہ بھی ہمیں 2 بیسز ہوتے ہیں، ہمارے اندر فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جینیٹک بھی، پرسنل بھی. مگر اگر ایسی صورتحال ہے کہ ہمارا جو بڑا باپ ہے، آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ شیش ہے، ان میں تو کوئی یہ چیزیں نہیں تھیں. نوح آدم ثانی ہے، he was not a sick man. آدم was not a sick man.
بعد میں ڈیریویشن جینیٹک ہوتی ہیں، چینجز آتی ہیں، کوئی خرابی آ جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اگر اس کے 4 بچوں میں ڈیفیکٹس آ گئے، ایک کی کان نہیں رہے، ایک کی زبان نہیں رہی، اٹس بیکاز آف دا یوز آف ہیروئنس وغیرہ. اگر ایک غلط چیز استعمال کرنے سے جی بچوں میں یہ افیکٹ آ سکتا ہے، تو ایک اچھی چیز کرنے سے بھی ان میں فرق پڑ سکتا ہے. اور تصویر یہ تمام جینیٹک ڈس آرڈر یا رک جاتے ہیں یا ان کے اثر اندازی نہیں ہوتی. ایسے تو بہت سارے کیس ہیں میرے پاس جو یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کو سامنے رکھا، خدا کی یاد کی، رسول اللہ کی، اور ہمارے بچے باوجود بگاڑ کے پھر صحیح سالم پیدا ہوئے. جو لاسٹ پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، وہ حکمت ربانی کے حوالے. اور جو آگے بچے تھے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی ڈیفینیٹ مثالیں موجود ہیں. پروفیسر ایک سوال یہ ہے خاص طور پر جس کا آج کل بھی بحث میں ہے، کیونکہ میں کچھ سوال اس لیے بھی اب موضوع سیٹ کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہن میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو اب بہت تیزی سے مرج کر رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سوال آتا ہے. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جو ایک ہمارے کلائمبرس تھے جن میں کچھ لوگ اپنی زندگی ہاتھ دھو بیٹھے اپنی، ان کے اموات ہیں. تو یہ جو ایڈونچرزم ہے، K2 سر کرنا ہے یا ماؤنٹیننگ کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا خیال ہے؟ کہ دیکھو میرا اس کا بڑا سادہ خیال ہے کہ علی صد پارہ نے ایک ایسی چیز کے لیے جلدی کی جو اسے نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ہیرو تھا، ماؤنٹینئر تھا، اس کی کسی ایک تو تقدیر خداوند لکھی جا چکی تھی. بٹ میرے خیال میں ہی ہارڈ ٹو ڈیفیٹ کہ ایک جو ٹائٹل جو لے گئے تھے پہلے، میرا خیال ہے وہ اس دوسرے ملک کے، اور انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا تھا سردیوں میں جا کر. تو اس غور خود ان کے کریڈٹ کو تو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. وہ محل نیپال کے تھے ماؤنٹینئر، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کو بیلنس کر دے، مگر اس میں وہ بہت جلدی کر گئے. بائی دا ٹائم ہی میڈ اٹ دی ویل ہیڈ گون ورس اینڈ ہی سفرڈ. تو میرا خیال ہے اجلت کی موت کا کوئی تعلق ماؤنٹینئرنگ اسکلز کا نہیں ہے. He was extremely good. He was our hero. He was a sign of the conquest of country. مگر یہ اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی میجر مقابلتاً غلطی کر دی ہیں جو ان کو. اس میں سے ایک یہ تو آپ نے اس پرٹیکولر کیس کی بات جو کرتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اجازت کیسے ہوگی کہ آپ اپنی جان خطرے کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسے اسپورٹس مین شپ میں تو اس قسم کے خطرات آتے ہی ہیں. اور یہ خطرات تو ایون ماؤنٹن نہ ہو تو زمین پہ کئی مرتبہ آتے ہیں. کسی بھی کھیل میں تمام خطرات موجود ہوتے ہیں. کرکٹ میں موجود ہوتے ہیں، ہاکی میں موجود ہوتے ہیں. ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، کوئی مر بھی جاتے ہیں. باکسر میں کتنے باکسر مر گئے ہیں. آئی تھنک when a game comes into existence تو اس کی اوبلیگیشنز اپنی ہوتی ہیں. یہ خراج جو ہے نا جان و مال کا، یہ کو گیم بھی لیتی ہے، ورنہ اس میں شہرت بھی ہے ایک طرف سے، اس میں فائدے بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، مگر یہ خراج گیم لیتی ہے، اس کے نام پر. ابھی ہم نے کچھ اس ایک سوال سے پہلے جو سوال ہوا تھا کہ ایک سے زیادہ پروگرام ہو سکتے ہیں نہیں، اس حوالے سے پروفیسر آپ نے بڑی تفصیل میں بات کی. تو اس میں میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریکال بھی کروا دوں ایک بار. ملک سرار صاحب اب یہاں موجود ہیں، یہاں اسٹیج کے پاس ہی ہیں. آپ لوگ جب ہم انشاءاللہ اس سیشن ختم ہوگا تو کنٹریبیوشن کے لیے آپ ان سے رابطہ کیجیے گا. سر سوال یہ مجھے کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن اس سوال کا مجھے لگتا ہے کہ شافی جواب نہیں ملتا. سوال یہ ہے کہ وٹ از یور اسٹانس آن ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ مین؟ مردوں پر ہونے والے گھریلو تشدد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کیونکہ اس معاملے میں کوئی خاتون گواہ ملا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ میں نے اپنے خاوند کو خوب سمجھا دیا. اگر اشارتاً بھی کہتے کہ میں نے خوب سمجھا دیا تو میں سمجھ جاتا کہ انہوں کافی تشدد کیا. مگر نارملی اصل میں مردوں کی ایک قسم ہے، آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ ان کا جوہر مردانہ نہیں ہے، اور عورتوں کی ایک قسم ہے جن کا عرض تو زنانہ ہے مگر جوہر مردانہ ہے. یہ
when they contrast with each other, تو جو فیمیل ٹیمپر کے مرد ہیں جو وہ اب دیکھیے ایک میں ہمیشہ ماؤں کو کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں پر زیادہ سختی نہ کیا کرو، یہ فیمیل بچے ٹینڈنسی والے نکلے ہیں، یہ بچے بڑے ہو کے اپنی ماں جیسی پناہ ڈھونڈتے ہوں گے، ان کو جب بیوی ملے گی اس میں بھی اگر وہ سخت گیر اور ڈانٹ ڈپٹ والی نہ ہوئی تو یہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو ایسی عادت پڑی ہوتی ہے اماں جان کی کہ ہر معاملے میں وہ اسی قسم کی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو this does not depend on so-called a female and a male. This would depend on the psychological nature of a male and female. اور زیادہ تر آج کل کے جو بچے ہیں وہ فیمیل ٹیمپر کے لگتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے کام کاج ان کو آتا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلی نسل مردوں کی زنانیں ہی نہ ہو. ویسے اس جواب کے بعد کوشچن آنسر سیشن آگے بڑھانے کی کم سے کم میری ہمت تو نہیں ہو رہی تو داد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا. عموماً اس تشدد کو لوگ تسلیم نہیں کرتے اور اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے ایک کولیگ ہیں جو کہ 5 بجے آفس سے سیدھے گھر جایا کرتے ہیں. تو ایک دن ان کے دوستوں نے انہیں روک لیا اور رات 1 بجے انہیں گھر چھوڑا. اب بعد میں دوسرے دن جب آفس آئے تو بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ یار کل کیا ہوا؟ تو بڑی معصومیت سے کہتے کچھ بھی نہیں، یہ اگلے 2 دان تو میں نے پہلے بھی نکلوا دینے تھے. تاجرات جتنے لطائف میاں بیوی کے مشہور ہیں کیونکہ یہ سارے چلتے ہی رہتے ہیں، بٹ آئی وڈ سے کہ اس قسم کا مذاق کوئی ایسا نہیں. ہر مرد ہر عورت کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے تھوڑا سا میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں. وہ جب آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں ان سے حیران ہو کے کہتا ہوں کہ تمہیں کیا اس قسم کے ڈائلاگ کی عادت نہیں ہے؟ جس عورت سے پوچھو گے اس کا مرد ایک نہ ایک مرتبہ زندگی میں دعوتاً کہتا ہوں کہ اس کو کہہ چکا کہ میں دوسری شادی کروں گا، مگر خیال ترک محبت تو بار بار آیا. یہ میں ان شوہروں کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ خیال ترک محبت تو بار بار آیا، مجال ترک محبت نہ ایک بار. اب آپ فرمائیے 5 بج چکے ہیں اور عصر کا وقت بھی ہے اور اس کے بعد حاضرین صرف تھوڑے سے تعصب کے ساتھ میں تو اس کے آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب عصر کی نماز بھی ہے. ہم نے غلطی کی، عصر پڑھ کے بیٹھنا چاہیے تھا تو ہم کافی دیر تک بیٹھے رہے، مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ دور دراز سے بھی آئے ہیں اور بچ کے سیفلی واپس بھی پہنچ جائیں. تو کوشش تو یہی تھی کہ مغرب تک یہ سیشن چلے، بٹ آئی تھنک آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری فٹ اور میں آپ سے یہ رعایت طلب کرتا ہوں اگر آپ سمجھیں مناسب کہ آج اسی وقت یہ سیشن بند کریں اگر آپ کی مرضی ہو. انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا اگر زندگی رہی اور آئندہ برس بھی ملیں گے. اب ہم دعا میں جائیں گے. تو صاحب ایک گزارش یہ تھی کہ کچھ جو دوست پچھلے سال جن کا انتقال ہوا یہاں ہمارے آنے والے دوست ہیں خالد حمید صاحب، مدثر چاورا صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اس طرح شہزاد چیمہ صاحب کے لیے صحت کی دعا ہے اور کئی لوگ ہیں دوست ہیں جنہوں نے نام بھیجے، باقی آپ سب کے لیے دعا کرواتے ہیں. حاضر حضرات ہمارے بہت سارے ساتھی پچھلے سال ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، بہت سارے نئے بچے پیدا ہوئے. ہم نئے بچوں کو کوئی آفات زمانہ سے اور سب سے بڑی آفت کرونا سے اللہ بچائے رکھے اور وہ جو گئے ہیں ان کا راستہ آسان ہو، انہیں اللہ نعمت اور نوازش سے نوازے اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ایکسپیکٹ کہ خداوند کریم اپنی یاد کے حسن کے طفیل ان کی زندگیاں بھی خوبصورت کر دے گا. ہیئر آفٹر یا دیر آفٹر اللہ دونوں جگہ ان کے لیے کرم اور بڑی نوازش کا باعث بنے. کچھ بڑے سخت بیمار ہیں لوگ، آئیے ان کے لیے آپ شفا کی دعا کریں. وہ ہر گھر میں موجود ہیں، ہمارے سب کے اندر موجود ہیں. ان کے لیے آپ خاص طور پہ
مل کے ہم دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے، ان کو دوبارہ زندگی میں لوٹائے اور ان پہ کرم رکھے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعا مانگ لیجئے سب کے لیے، اپنے لیے۔ اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملک الا انت۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا اعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الاسقام۔ اللهم انا اعوذ بك من الجوع فانه بئس الزرجية، واعوذ بك من الخيانة فانها بئس البطانة۔ اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم۔ Thank you very much. Inshallah we'll be together soon. Inshallah. یہ ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ملک یہاں اسٹیج پر ہی موجود ہوں گے، جو حضرات اپنا کنٹریبیوشن پہنچانا چاہیں۔ ملک صاحب یہ میرے ساتھ موجود اسٹیج پر، ان تک اپنا کنٹریبیوشن پہنچا دیجیے۔ اسٹیج پر آنے سے گریز کیجیے۔ میں قریشی صاحب آئیں گے، ہم ہمیشہ یہ روایت